لیلۃ القدر پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹوں کی رات ہوتی ہے اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، پر آج زندگی بونس ہے، 45 سے 55 سال تک عمریں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ ہم کو شب قدر عطا فرما دی، اور ایک شب قدر کی عبادت اس کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ محنت کم ہوئی، وقت بھی کم لگا، اور ثواب میں بڑی بڑی عمروں والی امتوں سے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہے کہ اس امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نوازا۔ اب دیکھو بندوں کی کیسی نالائکی ہوگی کہ اللہ کی بہت زیادہ نوازش اور اتنی زیادہ بخشش ہو اور وہ غفلت میں پڑے سو رہے ہیں۔ رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دو، خصوصاً آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام کرو، اور اس میں بھی شب قدر میں جاگنے کی بہت زیادہ فکر کرو، بچوں کو بھی ترغیب ہو۔ تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر میں کیا دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرما دی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا جائے؟ معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، مشکل ہے، دشوار ہے۔ وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور لذت اور دولت و ثروت بیکار ہوگی۔ اصل شے معافی اور مغفرت ہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو، بلکہ اخلاق کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے عبادت میں لگا رہے۔ شب قدر کے بارے میں ارشاد ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ رمضان کی 21ویں، 25ویں، 29ویں، 27ویں رات کو جاگنے اور عبادت کرنے کا خاص اہتمام کریں، خصوصاً 27ویں شب کو تو ضرور جاگیں، کیونکہ اس دن شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں باہر اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے ذہن سے یہ اٹھا لیا گیا کہ شب قدر کس رات کو ہے، یعنی اسے تاک راتوں میں تلاش کرو۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شب قدر کی تعین اٹھا لی، یعنی کس رات کو شب قدر ہے، مخصوص کرا کے اس کا علم جو دے دیا گیا تھا وہ قلب سے اٹھا لیا گیا۔ اگرچہ بعض وجوہ سے اس میں بھی امت کا فائدہ ہو گیا۔ اول تو اس طرح امت کو زیادہ عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاصی یعنی گناہ کیے بغیر نہیں رہتے، اور اگر ان کو وہ رات معلوم ہوتی اور معلوم ہونے کے باوجود معصیت کی جرات کی جاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک تھی۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی شخص سے وہ رات چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا، اور اب بشاشت کے ساتھ رمضان کی چند راتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں نصیب ہو جاتی ہے۔ چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالی شانہ ملائکہ پر تفاخر فرماتے ہیں۔ اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات رات بھر جاگتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی اور منٹ اور سیکنڈ کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو اس ماہ میں نیک کام کر لو اور ثواب لوٹ لو۔ پھر رمضان میں بھی آخری 10 دن کی اہمیت زیادہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن جن کو عشرہ اخیرہ کہا جاتا ہے، ان میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں نے اعتکاف کا اہتمام کیا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ زمانہ نبوت کی عورتیں نیکیاں کمانے کی دھن میں پیچھے نہ رہتی تھیں۔ اعتکاف میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس میں انسان یکسو ہو کر اپنے اللہ سے لو لگائے رہتا ہے، اور چونکہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات شب قدر بھی ہوتی ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو عموماً وہ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں سورج چھپنے سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں اور 5 وقت نماز باجماعت ہونے والی مسجد میں جم کر رہیں۔ اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جم کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے تک مسجد ہی کی حد میں رہیں، وہیں سوئے، وہیں کھائے، قرآن پڑھے، نفلیں پڑھے، تسبیحوں میں مشغول رہے، جہاں تک ممکن ہو راتوں کو جاگے اور عبادت کرے۔ خاص کر جن راتوں میں شب قدر کی امید ہو، ان راتوں میں شب بیداری خاص اہتمام کرے۔ اعتکاف میں میاں بیوی کے خاص تعلقات والے کام جائز نہیں ہیں، نہ رات میں نہ دن میں، اور پیشاب پخانہ کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ جو اعتکاف میں ہو وہ کسی سے نہ بولے چالے، یہ غلط ہے، کیونکہ اعتکاف میں بولنا چالنا، اچھی باتیں کرنا، کسی کو نیک بات بتا دینا اور برائی سے روک دینا، بال بچوں اور نوکروں نوکرانیوں کو گھر کا کام بتا دینا، یہ سب درست ہے، اور عورت کے لیے اس میں آسانی بھی ہے۔ اگر اعتکاف میں عورت کو ماہواری شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف وہیں ختم ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف میں اگر ایسا ہو جائے تو کسی عالم سے مسائل معلوم کر کے قضا کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتکاف معتکف کو گناہوں سے روکتا ہے، اور اس کے لیے ان سب نیکیوں کا ثواب بھی جاری رہتا ہے جنہیں اعتکاف کے باعث انجام دینے سے قاصر رہتا ہے۔ جس دن صبح کو عید یا بقرعید ہو، اس رات کو بھی ذکر، عبادت اور نفل نماز سے زندہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھا، اس دن اس کا دل مردہ نہ ہوگا جس دن دل مردہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی قیامت کے دن دل زندہ رہے گا۔ آخری رات کی بخششیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے شب قدر مراد ہے؟ فرمایا، نہیں، یہ فضیلت آخری رات کی ہے، شب قدر کی فضیلتیں اس کے علاوہ ہے۔ بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے کا اجر اس وقت پورا دے دیا جاتا ہے جب کام پورا کر دیتا ہے، اور آخری شب میں عمل پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جو ہر اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان لوگوں نے 1 ماہ کے روزے رکھے اور حکم مانا، اور فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے عمل پورا کر دیا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کا بدلہ پورا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر لازم تھا، اور اب یہ دعا میں گڑ گڑانے کے لیے نکلے ہیں،
قسم ہے میرے عز و جل کی اور کرم کی اور میرے علو و ارتفاع کی، میں ضرور ان کی دعا قبول کروں گا۔ پھر بندوں کو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا۔ اور آخری عشرہ رمضان وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر بھی شامل ہے۔ لیلۃ القدر جس کی ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، جس میں رات سے لے کر فجر تک سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی راتیں اس کے دنوں کی طرح ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، میں پسند کرتا ہوں کہ اس کے دن کو بھی اسی طرح عبادت میں کوشش میں اور محنت ہو جیسے کہ اس کی راتوں کو محنت کی جاتی ہے۔ بعض اسلاف لیلۃ القدر کا استقبال اس طرح کرتے جیسے کہ ایک معزز مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ قلبی تیاری کے ساتھ ساتھ جسمانی طور بھی اس کے لیے تیار ہونا پسند کرتے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں ہر رات غسل کرنا پسند کرتے۔ امام نخعی رحمہ اللہ آخری عشرے کی ہر رات کو غسل کرتے۔ اسلاف میں سے بعض تو وہ تھے جو ان راتوں میں غسل کرتے اور خوشبو لگاتے، جن راتوں کے متعلق یہ زیادہ امید ہوتی کہ شاید وہ لیلۃ القدر ہو۔ ثابت البنانی کہتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حلہ تھا جو انہوں نے 1000 درہم میں خریدا تھا۔ وہ اسے اس رات کو پہنتے جس رات امید ہوتی کہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ حبیب بن ابو محمد رحمہ اللہ اور ان کی بیوی دونوں بڑے عابد و زاہد تھے۔ جب رمضان کی آخری راتیں ہوتیں تو ان کی بیوی اپنے زوج محترم سے کہتی، رات چلی گئی ہے اور ہمارے سامنے بہت طویل راستہ ہے اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ سلف صالحین کے قافلے ہمارے آگے چل پڑے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ایسی بیویاں کہاں ہیں جو اپنے شوہروں کو عبادت کے لیے جگائیں، جنہیں احساس ہو کہ آخرت کی طویل اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے زاد راہ اس دنیا سے اکٹھا کرنا ہے۔ کاش آج کی عورت کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو حاصل کرنے والی بن جائے جو حدیث شریف میں ہے، اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نوافل ادا کرے اور اپنی بیوی کو جگائے، اور وہ بھی نوافل ادا کرے اور بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے جگائے۔ اللہ رحم کرے اس بیوی پر جو رات کو اٹھے اور نوافل ادا کرے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اور اگر وہ نہ جاگے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر جگائے۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین رمضان المبارک میں ہمہ تن عبادت، تلاوت، قیام اللیل اور سخاوت کے باوجود اس امید اور خوف کے درمیان لٹکے رہتے کہ نامعلوم رب العزت نے ان کی اس محنت کو سند قبولیت بھی عطا کی ہے یا نہیں، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے، اور اخلاص ایک ایسی غیر معمولی، لطیف اور نایاب چیز ہے جس کے حصول کے لیے ہر طرح کی کوشش بھی سلف صالحین کو ناکافی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ بڑی محنت سے کیے گئے عمل کو ذرا سی ریا، خفیف سا تکبر اور ذرے سے بھی کم خود پسندی ختم کر دینے کے لیے بہت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اللہ کے حضور حاضر ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ رمضان المبارک جیسے جیسے اپنے آخری دنوں کی طرف بڑھتا، انہیں یہ حسرت تنگ کرتی کہ انہوں نے تو اس ماہ غفران میں وہ کچھ کیا ہی نہیں جو کرنا چاہا تھا، اور نامعلوم آئندہ اس قدر قیمتی مہینہ جس میں ہر نیکی کا عمل عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، نصیب بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ رمضان کے آخری دنوں میں خوبصورت لونڈی اس امید پر آزاد کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ہمارے اسلاف کو اپنی بصیرت کی نگاہ سے قرآن و حدیث میں پڑھے ہوئے جنت کے حسین مناظر کے بارے میں حق الیقین تھا۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کے مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے حیات فانیہ کے عارضی مزے سے کنارہ کرنا لازمی ہے۔
یہ زندگی عارضی ہے۔ ہمارے اسلاف کو یقین تھا کہ جہنم کو چاروں طرف سے انسانی خواہشات اور دنیوی رنگینیوں نے گھیر رکھا ہے۔ دنیا اور اس کا ساز و سامان بندے کو جہنم کی طرف کھینچتا ہے۔ شیطان بھی گناہوں کی زندگی کو پرکشش بنا کر دکھانے میں مصروف ہے، لیکن جہنم اپنی حقیقت میں آگ کا وہ تنور ہے جو انتہائی گہرا اور گرم ہے، جس میں صرف ایسے بدبخت ہی جائیں گے جو نفس، شیطان اور دنیا سے دل لگا بیٹھے۔ وہ اپنے آپ کو ان سب چال بازیوں سے دور رکھنے میں چکنے رہتے، اور یہ چیز صرف قرآن حکیم کی تلاوت ہی سے حاصل ہو سکتی تھی۔ ہمارے اسلاف نے قرآن و حدیث میں جنت کے مناظر کے متعلق پڑھا، اور ان کو نگاہ بصیرت کو ان کی یہ حق الیقین حاصل تھا کہ جنت کے بلند و بالا محل، نظر نیچی رکھنے والی پاکیزہ خوبرو حوریں، دودھ اور شراب کی نہریں، پاکیزہ خوش مزہ پھل، اور ان سے بڑھ کر رب کریم کا دیدار اور اس کے حضور مجالست، اور یہ سب دائمی نعمتیں صرف اس شخص کو حاصل ہوں گی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو، حکموں کو بجا لانے میں سرگرمی دکھائی اور اس کے منع کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھا۔ پھر اس تگ و دو کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا مالک الملک کو یہ محنت پسند آئی ہے۔ اس نے اپنے بندے کو ان کا جو عمل ہے اور کوشش ہے اس کو قبول کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عمل کر کے بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے کہ اب جنت ان کے لیے پکی ہے۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات میں بلند آواز لگاتے اور کہتے، کون ہے وہ جس کے اعمال قبول ہیں تاکہ ہم اسے مبارکباد دیں، اور کون ہے وہ جو محروم یعنی رمضان کی برکتوں پر عمل نہ کر کے رہ گیا ہے تاکہ ہم اس سے تعزیت کریں۔ اور تعزیت کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کسی بھی فرض عمل کے چھٹنے پر ایک دوسرے سے غم کیا کرتے تھے اور ایسے افسوس کرتے جیسے کسی انسان کے فوت ہونے پر انسان آپس میں افسوس کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے، وہ آپس میں ایسے ہی تعزیت کیا کرتے تھے۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یہ احساس دلاتے تھے کہ جب ابھی علم ہی نہیں اور نہ ہی دنیا میں یہ پتہ چل جانے کا کوئی ذریعہ ہے کہ ہمارے اعمال اور عبادت قبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں، تو پھر کس برتے پر خوشی کے شادیانے، کس بھروسے پر عبادات میں محنت کرنے پر کوتاہی، کس کی ضمانت پر جہنم سے آزادی کی اسی دنیا میں خوشخبری۔ جب تک اللہ کے سامنے حاضری نہ ہو جائے اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بے خوف نہیں رہا جا سکتا۔ بعض سلف صالحین پر عید کے دن غم طاری ہو جاتا، انہیں کہا جاتا کہ آج تو مسرت کا دن ہے، تو وہ کہتے، آپ نے سچ کہا، لیکن میں غلام ہوں اور مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے عمل کروں، میں نہیں جانتا کہ اس نے میرے اعمال کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر! عمل کے بعد اتنا خوف، اتنا یقین۔ جناب وحید بن ورد رحمہ اللہ نے ایک قوم کو عید کے روز ہنستے دیکھا تو کہا، اگر ان کے روزے قبول ہو گئے ہیں تو یہ شکر ادا کرنے والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا کہ وہ ہنستے پھریں، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں ہوئے تو یہ ڈرنے والوں کا شیوا نہیں۔ سبحان اللہ! اور آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم عید پر کیا کرتے ہیں۔ شیطان کو ہم ایسے زنجیروں سے آزاد کرواتے ہیں کہ جیسے ہزاروں سال سے وہ قید ہو، بجائے اس کے کہ ہم اپنے 84 سال کی عبادت پر شکر ادا کریں اور پہلے سے زیادہ پورا سال وہی عبادت کو اپنی زندگی پر لاگو کریں، بلکہ ہم شیطان کو چاند رات کو ہی آزاد کر دیتے ہیں، اور اس کی آزادی کا جو نظارہ ہے وہ ہمیں عید کے دن ہم اپنی جیتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔ حافظ۔ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، لہٰذا اس کے بعد عید گاہ سے بخشے بخشائے واپس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں ایک مسلمان سے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، آج کے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ عید کے دن صدقہ فطر بھی ادا کریں جو صاحب نصاب پر واجب ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ فطر روزوں کو لغو اور بیہودہ اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔